طفلان سرکار باب الحوائج کی زیارتوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن آج سفیر الہی کا پرچہ مولا حسین کی بارگاہ میں مالقہ لاہور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں سرکار علامہ موسیٰ حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار امام زمانہ کے حضور اپنا پرچہ پیش کریں، اور حسب روایت آپ سب مل کر میرے نعروں کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بجمال محمد و کمال علی بواز بلند صلوات۔ نہ ودواریاں ٹوٹیاں سن، وہ ہویا پیا سی میں وہ کام سارا کرایا گیا۔ 20 سال تو میرا میں دم دا دم جے تہاڈا پیسہ کھاواں، مولا دا بھی مجرم تے تہاڈا بھی۔ اے بندے بیٹھے نے جنہاں ماں باپ دا ویکھ کے آئے نے، ایک کمیٹی جے پا لو اوندا کم میں کراونا تے میری زندگی جنہیں کرے گی نا، جنہیں بانی سن 2-4 سارے دیہڑی دار نو باہر نہیں پا سکدے۔ اوہ پنڈ جنہیں آکھا یہ ملنگا تیرا ہی کام ہے، اے ماں باپ دا برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات۔ برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منقر فضائل و غاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کوشش کیجئے مولا سرکار ابو الفضل کی ذات پر اس سے بھی بلندتر صلوات۔ یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام، مرکزی امام بارگاہ، مرکز ولایت امام بارگاہ قصر مخدومہ، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس سال کے عشرہ محرم کی آج دوسری نشست بعنوان حسین کا عباس، عباس کا حسین۔ اگر بہت ہی تخصیص کے ساتھ کہوں، حسین کا عباس، عباس کا حسین، یہ عنوان ہے یا عبارت، اس میں بس مجھے جو لفظ کا ہے یہ اضافی لگ رہا ہے،
اور شاید اسی ایک جملے کے اندر بند ہے وہ سب کچھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ضروری نہیں جو بات کہہ دی جائے وہی بات ہو، بہت توجہ سے، ضروری نہیں، ہاں ہوتا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بات کہہ دی جائے وہی بات ہو۔ کبھی کبھی جو کہہ کر بھی نہیں کہی جاتی وہی بات ہوتی ہے۔ اور کوشش یہی ہے، دیکھیں کل بھی میرے بھائی نے میری حیثیت و اوقات و بساط سے کہی، آگے جا کے تعارف کرواتے ہوئے اسرار و راز آل محمد کی بات جب کر رہے تھے، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج آغاز میں ہی کہتا ہوں، راز اور سر میں یہی ایک فرق ہوتا ہے۔ راز چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، پنہا بات کو کہتے ہیں۔ راز ہوتا ہی تب ہے کہ جب سب کو معلوم نہ ہو، جو سب کو معلوم ہو پھر وہ راز نہیں ہوتا۔ ہم جب کہتے ہیں آل محمد کے راز تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات ہے جو سب کو نہیں پتا۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں، راز آل محمد کہنے کے بعد پھر یہ تقاضا کیسے ہے کہ سب کو بتا بھی دیا جائے؟ سلامت رہیے، راز آل محمد ہے علی بھائی، سب کو بتایا نہیں جائے گا۔ اور میں کوشش کروں گا اگلے ایام میں ایک حدیث کم از کم آپ کے سامنے ایسی پیش کرنی ہے جو میں اپنے لیے کہتا ہوں بڑی خطرناک حدیث ہے، اور میں ضرور رکھوں گا وہ، اور میں زور دے کے وہ حدیث بیان کروں گا۔ جوانوں کے لیے ہے بھائی، سمجھیے ہے ہی جوانوں کے لیے وہ حدیث۔ راز اس وقت تک راز ہے جب تک راز ہے، وہ بیان ہونے کے بعد پھر راز نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کی کوئی بھی بات راز نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے کیا بات کی اور اب کیا بات کر رہا ہوں، دونوں باتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی نظر آئیں گی، لیکن اگلے جملے کا انتظار کر کے پھر نتیجہ اخذ کیجئے گا۔ راز بیان ہو جائے تو راز نہیں رہتا، اسی لیے راز کو بیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ آل محمد کی باتیں بیان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آل محمد کی باتیں تو ہیں ہی راز۔ آل محمد تو اپنی ذات میں راز ہیں، آل محمد کے تو اسما راز ہیں، آل محمد کی عبادات راز ہیں، آل محمد نماز پڑھتے تھے یہ راز ہے، وہ وضو کرتے تھے یہ راز ہے۔ ارے چھوڑو، آل محمد دکھ جاتے تھے یہ بھی راز ہے۔ آپ سلامت رہو۔ ہر دکھ جانے والی شے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہے۔ دونوں باتیں ضروری نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو ہے، اور اسی طرح ہر وہ شے جو آپ دیکھ نہیں رہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ جو آپ ابھی ابھی محسوس کر رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیکھ رہے ہیں، نہیں پھر بھی ہے، نظر نہیں آ رہی پھر بھی ہے، نظر نہیں آ رہا پھر بھی ہے۔ ہوا کہاں نہیں ہے، جہاں ہوا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ تو پھر جہاں آل محمد نہیں ہے وہاں زندگی کا سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تب بھی تھے جب زندگی نہیں تھی۔ آپ جیئیں، خوب سمجھیں، آپ، میں آپ کو داد دے رہا ہوں، بات آگے بڑھ گئی نا۔ تو بس یہ آپ یوں سمجھئے، آپ نے اس بات کو وصول کر کے، قبول کر کے کم از کم 5 منٹ میرے اور اپنے بچا لیے۔ میں ان کو عبور کر کے بالکل آ رہا ہوں کہ یہ راز والی بات کر کیوں رہا ہوں۔ تو راز ہے، اور راز کو راز ہی رکھنا ہے۔ راز کی باتیں گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں ہوتی۔
راز کی بات ایسے کی جاتی ہے کہ بس اسی تک پہنچے جس کو پہنچانی ہے، تو پھر آل محمد بیان کرنے کے لیے گلیوں میں، چوراہوں میں، امام بارگاہوں میں، یہ بڑی بڑی جلسہ گاہوں میں، یہ مجلسیں بڑے سے بڑا لاؤڈ سپیکر لگا کر سینے کے زور سے پڑھنے والے، یہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کیا راز آل محمد؟ اسی لیے میں نے کہا آل محمد کی کوئی بات راز نہیں ہے۔ کیوں؟ راز کا اصول ہے، جب بیان کر دیا جائے تو پھر راز نہیں رہتا۔ آل محمد کی کوئی بات راز نہیں ہے، کیوں؟ وہ سر ہے، اسرار ہے۔ وجہ، اسرار بھی راز کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے اسرار ایسا راز ہے جو بیان کر دو پھر بھی راز رہتا ہے۔ آپ جی ہیں، اسرار ایسے راز کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ لغت سے چیک کر لیں، راز بھی کم معنی مل جائے گا، اور سر اس کا واحد ہے، اسرار اس کی جمع ہے، اس کے بھی معنی مل جائیں گے۔ راز بھی بھید، چھپی ہوئی بات، پنہا بات۔ آپ سر کے معنی ڈھونڈیں، بھید، چھپی ہوئی بات، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ضرور ملے گا ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ راز بیان ہونے کے بعد پھر راز نہیں رہتا، لیکن سر بیان ہونے کے بعد، سر بیان ہونے کے بعد بھی راز رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ، پہلی بات آپ نے قبول کی ہے، میں سلام کرتا ہوں، لیکن آپ کی اور میرے مطلب کی بات یہ ہے، یہ کہنے کے لیے پہلی کہنی ضروری تھی، اس کے بعد بتاؤں گا اس میں عنوان ہے کہاں۔ راز راز ہے، سر بھی راز کو کہتے ہیں، اسرار بھی راز کو ہی کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے راز کہہ دیا راز نہیں رہا۔ خزانہ ایک جگہ پر چھپا کے رکھا گیا تھا، میں نے بتا دیا کہ کہاں رکھا ہے، آپ اس جگہ پہنچ گئے، خزانہ دیکھ لیا۔ جب خزانہ دیکھ ہی لیا تو پھر راز کیا خاک رہ گیا؟ اب کسی نے پوچھا بھی فلاں خزانہ دیکھا ہے، تو جس نے دیکھا سینہ پھاڑ کے کہے گا ہاں دیکھا ہے۔ اب جو دیکھ لیا کسی نے تو پھر کیا امپورٹنس رہی ہے؟ آج بھی مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، آج بھی کوہ نور ایک ہیرے کی ویلیو دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ پتہ وجہ کیا؟ وجہ اس کی قیمت نہیں ہے، وجہ یہ ہے، میں ابھی آپ میں سے پوچھوں، بھلے انٹرنیٹ پہ ہی صحیح، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کوہ نور دیکھا ہے؟ ابھی بانٹ لیں، آدھے بھی نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے باقاعدہ سنا سب نے ہے، دیکھا سب نے نہیں۔ کیوں؟ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ پتا چلے جس شے کو جتنا چھپا کے رکھا جائے اس کی ویلیو اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ کوہ نور کی ویلیو اس کی قیمت نہیں ہے، کوہ نور کی ویلیو ہے اسے چھپا کے رکھنا۔ تو پھر زمانہ تعریف کر رہا ہے ان کی جنہوں نے اتنا چھپا کے رکھا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اور یہی اس کی ویلیو ہے۔ تو پھر زمانہ کیوں نہیں تعظیم کرتا اس کی جس نے اللہ کو اتنا چھپا کے رکھا کہ نظر ہی نہیں آ۔ آپ جی میں نوکر، اللہ کو سجدہ کرنے والے کم از کم تعظیم تو کرو اس کی جس نے ایسی ویلیو دی ہے اللہ کو۔ اب مجھے نہیں پتا کانسٹنٹ ویلیو ہے یا پھر ویریبل ہے، لیکن اللہ ویلیو ہے، کیونکہ میں تو جانتا نہیں ہوں اللہ کو، میں وہی اللہ جانتا ہوں جو علی نے بتایا، مجھے وہی اللہ پتا ہے جو حسین نے بتایا ہے، باقی کچھ کو دکھایا بھی ہے۔ اب جنہوں نے اللہ دیکھ لیا وہ، اچھا کیسی کمال بات ہے، کیسی کمال بات۔ حسین نے، علی نے اللہ بتایا، حسین نے اللہ دکھایا، لیکن جنہیں حسین نے اللہ دکھایا پھر وہ اللہ بتانے کے لیے اللہ والوں میں نہیں رہے۔ کسر مخدومہ خدا کا واسطہ ہے، آپ جیو ان مسکراہٹوں پہ میں صدقے
کیا کہنے؟ جن کو حسین نے اللہ دکھایا پھر وہ اللہ بتانے کے لیے اللہ والوں میں نہیں رہے، لیکن جن کو حسین نے اللہ دکھایا کمال بات ہے، اس کے بعد زمانے میں وہ اللہ والے نہیں کہلائے، حسین والے کہلائے۔ دیکھا اللہ کو، کہلائے حسین والے۔ آپ ہی کے شہر میں کئی سال پہلے ادھر قریب ہی در پنجتن امام بارگاہ میں کہا، مجھے ایک جملہ آج یاد آ گیا تو ممبر سے دوہرا رہا ہوں، کیا؟ کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل ہے۔ 2017 میں کہا تھا میں نے، لا عشق اللہ حسین، کربلا فنا فی اللہ سے فنا، سید آپ کو تو یاد ہوگا، آپ تو تھے، فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے۔ زمانہ کون کون سی منزلوں سے گزر کر پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل بنا۔ اللہ کو دیکھا کیسے؟ کیسے والی کیا بات ہے؟ رسول اللہ معراج پہ گئے، اللہ کو دیکھا کیسے؟ رسول اللہ نے کہا تجھے کیسے بتاؤں؟ جب سائل نے کہا آپ معراج پہ گئے تھے، آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ اللہ سے ملے، آپ نے اللہ سے باتیں کی، آپ نے گفتگو کی، اللہ نے آپ سے گفتگو کی، ہوئی نا؟ کہا ہاں۔ کب بتائیے اللہ کیسا ہے؟ تجھے کیسے بتاؤں کیسا ہے؟ میں نے بات کی، میرا ظرف ہے، میں نے دیکھا، میری آنکھوں کا ظرف ہے، میری سماعتوں کا ظرف ہے۔ ارے تجھے کیسے مجھے نہیں پتا، بتائیں کیسا؟ کیسا؟ اب کیسا کیسا کیسے بتا؟ کوئی کیسا کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سمجھ لینا جاہلی، کیسا کیسے بتا سکتا ہے؟ بھائی فلاں شاہ صاحب ہیں، ان کا بیٹا کیسا ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیسا نہیں مطلب کیسا دکھائی کیسے دیتا ہے، میں کیسے پہچانوں؟ ارے کیا کہنے، کیا بتائے ان کو؟ کیسا ہو بہو اپنے بابا جیسا ہے، ویسی ہی آنکھیں ہیں، ویسے ہی چہرہ ہے، ویسے ہی خد و خال ہیں۔ بس میں یہی بتاؤں گا، آپ جس نے ان کے والد کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو بڑی جلدی پہچان لے گا، یعنی اس کے لیے کوئی خد و خال تو ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ واجب الوجود ہے؟ جواب دے، میں جملے بازی نہیں کرتا، آپ جو سمجھ گئے ہو میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ گئے ہو، میں پھر بھی بات کا پکا ہوں، شاگرد نہیں، استاد بڑا پکا تھا میرا، بات پکا کے دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ توجہ، جانتے ہو آپ اللہ واجب الوجود ہے؟ جانتے ہیں آپ اللہ؟ اچھا جو بچے مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، واجب الوجود کا میں کیا سب سے آسان ترجمہ واجب الوجود کا ترجمہ، وہ جسے واجب ہونے کے لیے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے آسان کیا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک، وجود کی حاجت ہی نہیں ہے، پھر بھی واجب الوجود ہے نا، یعنی اس کا وجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیا اللہ نہیں جانتا کہ وہ واجب الوجود ہے؟ جہاں سمجھ لگے بولیے گا، نہ سمجھ لگے چپ رہیے گا تاکہ میں بات کو وضاحت۔ کیا اللہ نہیں جانتا واجب الوجود ہے نا؟ ہم آپ جو جانتے ہیں تو وہ تو پھر جانتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، جسے پتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ قرآن میں وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے آدم کا خمیر ہاتھوں سے گوندا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں کون تو زبان سے کہتے ہیں، خمیر ہاتھوں سے گوندا جاتا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں آدم میں روح پھونک دوں گا؟ ارے روح کا تعلق بھی جسم سے ہے، ہاتھوں کا تعلق جسم سے ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے جہاں رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے؟ واجب الوجود ہے، ایک ایک کر کے تو نے پورا وجود گنوا دیا، ساق اللہ تک تو آ گیا، پنڈلی اللہ کی ساق، اب باقی رہ کیا گیا ہے؟ پورا وجود گنوا کے کہہ رہا ہے واجب الوجود۔ اب یا زمانہ ٹکرے مار کے مر جائے، قرآن کی عنایتوں کا انکار کرو، اللہ کو واجب الوجود مانو اور کافر ہو جاؤ، یا
कुरान की इन आयतों को मानो, वाजिबुल वजूद ना मानो तो भी काफिर हो जाओ। करें क्या? उसे वाजिबुल वजूद भी मानना है और ये भी मानना है हाथ हैं, आंखें हैं, कान है, हाथ है, चेहरा है, पिंडली है। कैसी? साहिल ने कहा वो कैसा है? मोहम्मद ने अली की तरफ देख के कहा अली हक, 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 नारे हैदरी। आप जी, आपके क्या कहना? अली हक, 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 अली हक। आप जी, आप सलामत हैं। ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओं की जूतियों को सलाम है मेरे। आप आबाद में, है ना? और इस बात पे भी गौर रहे, मैं ये भी कहे बगैर आगे नहीं जाऊंगा, रसूल अल्लाह ने कहा ऐसा है, ये है नहीं कहा। इसी को शियत कहते हैं, यही तो अकीदा है। कसम खुदा की मेरा तो बस नहीं चलता, मैं जमाने में दीवानावार कहता फिरूं, अली को अल्लाह कहे बगैर कह के दिखाओ, क्या कहोगे? लोग यहाँ बात खत्म करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। आप सलामत रहे, उसके बगैर कह के दिखाओ, क्या कमाल हो गया। आपको पता है, जानते हैं आप इस बात को? माजरत से, मैं आपको पता है, मैं माजरत से कह रहा हूँ, आपको पता है, जानते हैं आप इस बात को? अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आप कहेंगे बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, पढ़ रखा है कुरान हमने, वो कह रहा है कुल्लु शैइन क़दीर, मैं हर चीज पे कादिर हूँ। अल्लाह हर शय पे कादिर है, तो फिर अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अली ने कहा मुझे अल्लाह ना कहो, मगर अली फिर भी सब कुछ कर सकता है। ये है अली। ये जो उधर से अली मानना मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं बात यहां तक आ क्यों गई मैं नहीं जानता, लेकिन यहां पे बात आने के बाद मेरे दिल में ये बात आ गई, ये मैं मानूंगा। ये इसी ज़ाते ज़ीशान की ताईद है जिसके अलम के निशान के ऊपर मैंने नहीं, पता नहीं किसी ने क्या इस्म लिखा। न मुझे नहीं पता, न मैंने लिखा है, ना मुझसे मशवरे से लिखवाया गया है। ये दो जगहों पे ही नजर आता है, हुसैन का अब्बास, अब्बास का हुसैन, याद रखना। ये दो जगहों पे नजर आता है, या अब्बास के अलम पे, यहाँ देख लो, या करबला में हुसैन के गुंबद। आप सलामत रहो। कसम बा खुदा मेरा दिल बाग बाग होता है। ये मैंने यहाँ देखा, कई जगहों पे हो सकता है, यकीनन होगा। एक यहाँ देखा है मैंने, और एक गुजरात से आगे एक इलाका है, वो मतलब मुजाफाती इलाका है, ये एक मैंने वहां पे ऐसे ही देखा था। असल में खुलासा है, कसम ब खुदा खुलासा है। ये आप, मैं पूछूं क्या आप कहेंगे? अलम मौला गाजी अब्बास, शबीह अलम, कई नाम है। मैं यहाँ से शुरू हूँ एक एक करके, कसम बखुदा ये मुझे पूरा एतमाद और यकीन है, जितने अहबाब हैं उतने ही नाम आ जाएंगे, लेकिन खुलासा कर रहा हूँ, गौर से देखो। ये खुलासा है यदुल्लाह। या अली, या अली, या अली। आप सलामत रहे, मैं सैयद नौकर आप आबाद रहे। ये खुलासा हो गया किबला, ये यदुल्लाह, इस पंजे के ऊपर इसमें अल्लाह, यदुल्लाह होने की जमानत है। मैंने कल कहा था, आने वाला जो आने वाला है ना, जब आएगा उसके हाथ पे बैत फकत वो हाथ करेगा जो हाथ या हुसैन कहते सीने पे आता है। ओए होए होए होए, ये उसी को नसीब होगा।
اچھا میرا جی کہہ رہا ہے میں انگریزی میں کہوں کیونکہ ہے نوجوانوں کے لیے ہے نا. آپ how can you feel the touch of the hand of God؟ محسوس کر سکتے ہیں ہینڈ آف گاڈ کا ٹچ، اس کا احساس کیا ہوگا؟ اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو عقلوں کو کامل کر دے گا. کیسے؟ صرف مس کر کے. سمجھنا میں دو جہتوں میں لے کے جا رہا ہوں، عین عنوان پڑھ رہا ہوں، لیکن بالکل آخری منزل سے ایک قدم پہلے بتاؤں گا کیسے، پھر سمجھنا. کیونکہ آج جس ذات ذی شان سے یہ منصوب ہے مجلس، عنوان اور وہ دونوں جہتیں جاری، لیکن سمیٹنا صرف مس کرے گا، ٹچ کرے گا. اور حدیث قرآن بھی کہہ رہا ہے اس کی ضمانت میں عقلیں کامل ہوں گی. اچھا اگر ٹچ یہاں ہوگا، بیت ایسے ہی ہوتی نا، تو عقلیں کامل ہونے کو یہاں سے بھی ہو سکتی، وہ تو کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کیا عقلیں کامل ہوں گی؟ عام طور پر کیا سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ عقل کہاں ہے؟ عام طور پر یہی ہے نا. اب یہاں ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. عقل اور ہوتی ہے، دماغ اور ہوتا ہے. اتنا سمجھ لو، ضروری نہیں ہے دماغ میں عقل ہو. کچھ بہت ذہین لوگ نرے بے عقلے ہوتے ہیں. یا علی آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے عقل یہاں ہوتی ہے، تو ٹچ سے کیسے کامل کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ٹچ ہو رہا ہے. عقل کامل ہونے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے ابھی آپ کے برین میں کتنے بلین ٹریلین سیلز ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. کام کتنے کر رہے ہیں؟ جسٹ ایون لیس دین 1%. تو باقیوں کو تالا کیوں لگا ہے؟ میں کیا پڑھتے کہاں سائنس میں لے آیا، لیکن ایک منٹ میرا ساتھ دینا، خلاصہ اس کا بڑا کمال ہونے والا. یا تو دیتا نا بھئی پاس ہی رکھ، اتنی دے جتنی استعمال ہے نا. ہمیں دی بھی ہے اور ترسا بھی رہا ہے. دیکھ رہے ہو ہے تمہارے پاس، ہاں بڑے عقل مند بنتے ہو، استعمال کر کے دکھاؤ. ہے تمہارے پاس، کر سکتے ہو استعمال کر کے دکھاؤ. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے عام طور پر انسان اپنے اندر ہی موجود اپنی ہی اس عقل کو، اپنے برین سیلز کو استعمال نہیں کر پاتا، اسی لیے آرڈنری زندگی گزارتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو کوئی ایسا نظر آئے جو اس کے جیسا کہیں باہر سے ڈگری لے کر بڑا پڑھا لکھا تو نہ ہو، لیکن ایسے کام کر رہا ہو کہ عقلیں ششدر رہ جائیں، لوگ حیران رہ جائیں، پریشان رہ جائیں. تو پھر کبھی لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی لوگ کہتے ہیں تماشا کر رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا. تم سمجھتے ہو ڈگری لے کر عقل مند بن گئے ہو، ذہین ہو گئے، عقل مند نہیں ہوئے. پتہ چلا وہ جو عقلوں سے باہر کے کام ہے نا، وہ اسی عقل کے کامل ہونے سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا زمانے کو لوگ پانیوں پہ چلتے نظر نہیں آئے؟ تو اڑتے ہوئے تو نظر آئے ہوں گے، نہیں آئے. اچھا چلو کوئی بات نہیں، اپنے خرچے پیسے ہی 7 سے ہو کے آنا، پھر بتانا اڑا جا سکتا ہے یا نہیں. آج کے زمانے میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو وہ کر کے دکھائیں. اگر آپ ظرف رکھتے ہیں کہ جسے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں، اگر ظرف نہیں ہے تو شک اگلے پہ نہ کرنا، اپنے ظرف کو اتنا کشادہ کرنا کہ کوئی تمہیں کچھ کر کے دکھائے. یا علی یا علی یا علی
یا علی بڑی توجہ، پوچھا تھا نا کسی نے دیوار کے بارے میں تو علی نے کہا تھا مجھے چھوڑ، میرا شیعہ اگر دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی۔ علی کہہ کے چل پڑے، دیوار سونے کی ہو گئی، چیخ ماری یا علی یہ تو سونے کی ہو گئی۔ کہا اسی سے پوچھ کیوں ہوئی ہے؟ کہا یا علی دیواریں بھی بولتی ہیں۔ علی نے کہا دیواریں بھی کوئی سونے کی ہوتی ہیں؟ اگر سونے کی ہو گئی تو بولے گی۔ اب دیوانہ وار علی کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے دیوار سے کہتا ہے علی نے کہا تو سونے کی ہو گئی، مجھے بتا۔ علی کہہ رہا ہے اس سے پوچھ تو کیوں سونے کی ہو گئی؟ دیوار سے آواز آئی، یا اس سے نہیں مخاطب ہوئی، دیوار بھی سیانی تھی۔ السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے دیوار سے آواز آئی، یا علی جب آپ نے کہا تھا نا میرا شیعہ دیوار کو کہ سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی، اس وقت یہ شک کر رہا تھا، کیسے؟ میں نے ہو کے بتایا ہے۔ میں نے ہو کے بتایا ایسے ایسے۔ یہ علی نے اپنے لیے کہا، اپنے لیے کہا علی نے، جی بسم اللہ، اپنے لیے کہا، اپنے شیعہ کے لیے کہا میرا شیعہ۔ لو بھائی اب آج جا کے رات گھر پریکٹس نہ شروع کر دیں، میں تو چاہوں گا کرو، قسم بخدا آپ میں سے ہر ایک اپنے گھروں کی چاروں دیواروں کو سونے کا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے ہمیں پیلا سونا پسند نہیں، ہمیں لال سونا پسند ہے۔ جو میری بات سمجھ گیا ہے گھر جا کے غور کرے گا۔ آپ جی ہو سید، آپ جی ہو سید، ہمیں پیلا سونا نہیں پسند، ہمیں لال سونا پسند ہے، اور ہم مٹی کی دیواروں کو سونا نہیں کرتے، ہم اپنی دیواروں کو سونا بنا۔ زمانہ سمجھے، شاید بیان کر پایا میں راز کیا ہوتا ہے، بات وہیں واپس جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آل محمد کے راز بیان نہ ہوں، ان کے اسرار ہوتے ہیں جو بیان ہو بھی جائیں پھر بھی راز رہتے ہیں۔ بندہ سنتا ہے کسی راز والی بات کو جو بظاہر، توجہ خلاصہ کر رہا ہوں میں، اب جو کچھ پڑھا اس کا، بندہ سنتا ہے اس بات کو جو بظاہر راز لگتی ہے، یہ کوئی راز کی بات معلوم ہو رہی، جیسے سنتا ہے اسے راز پتہ چلتا ہے، پتہ چلنے پہ خوش ہوتا ہے، ہاں چلو یہ راز تو پتہ چلا، تو اب پھر سوچتا ہے اچھا ہاں تو پتہ کیا چلا؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ پتہ تو کچھ نہیں چلا، سوچنے پہ پتہ چلتا ہے پتہ تو کچھ نہیں چلا، بلکہ جو پہلے پتہ تھا اب وہ بھی چلا، بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے بہت بول رہا تھا، پھر کم بولتا ہے، پھر کم بولتا ہے، اور جب کچھ نہیں پتا چلتا پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو جو خاموش ہو جائے ضروری نہیں ہے اسے کچھ نہیں پتا، جو خاموش ہو جائے اصل میں اسی کو پتا ہے۔ بڑی توجہ، میں اس بات کی دلیل دے کر براہ راست خلاصے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے علی نے کہا اگر ابی ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں علی کا کیا مقام ہے، یہ قتل کر دے، ایک جگہ ہے قاتل کے لیے دعائے مغفرت کرے، مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا مطلب کیا ہے، بس میں یہ سوچتا ہوں شاید جہاں ابی ذر کا خدا تھا وہاں اس مقام پہ سلمان کا علی ہوگا۔ میں تو شاید کہہ سکتا ہوں نا، یہ تو وہی بتائیں گے، ورنہ قتل کیوں کرے گا؟ اور علی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ویسا ہی ہے،
صرف ویسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ساری زندگی گزر گئی اور سلمان نے ابھی ذر کو یہ نہیں بتایا کہ میرے دل میں مقام علی کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا راز کو راز رکھنا ہے، اسرار کو اسرار رکھنا ہے۔ اب براہ راست آؤ، جان گئے ہو، جانتے ہو آل محمد کے راز کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی بیان کیا ہے، اللہ واجب الوجود ہے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ تو آپ کو مجھے پتا ہے، اللہ کو بھی تو پتا ہے نا، پھر بھی اللہ ایک ایک کر کے گنوا رہا، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرا کان، میرا چہرہ، میرا سینہ، میرا پہلو، میری ساکھ، میری روح، میرا نفس، سب گنوائے جا رہا ہے ایک ایک کر کے اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کسی ایسے کو دکھا کر خود چھپ رہا ہے، یا کوئی، یا اس سے بھی اگلی بات ہے، آپ سلامت رہو، یا کوئی ایسا ہے جو خود کو دکھا کر اسے چھپا رہا ہے۔ اچھا ایسا ہے، آپ اس پہ بھی واہ واہ کر رہے ہیں۔ میں پہلی بات کہہ کے آیا ہوں، اس پہ بھی آپ نے علی کی بات پہ تو علی والا واہ واہ کرے گا نا، لیکن ودھن دے ہوگا ہے نا۔ ہاں کتنی بڑھے گی، جتنی بھی بڑھ جائے، یہ راز نہیں ہے، اسرار ہیں۔ آپ جیو بھئی، یا تو وہ کسی کو دکھا کر خود چھپ رہا ہے، یا کوئی ایسا ہے خود کو دکھا کر اسے چھپا رہا ہے، لیکن نہ ویسا ہے نہ ایسا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جسے آپ علی سمجھ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے وہ علی کہاں ہے؟ ٹیل می کسر مخدومہ، وہ مجھے بتاؤ وہ علی کہاں ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب، اتنی دیر سے ہم جو سن رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کمال ہو گئی ہے۔ میں نے سوال کیا where is the Ali, the son of ابی طالب؟ علی کہاں ہے؟ علی، آپ کہیں گے جو پڑھ رہے ہیں، ارے نہیں، علی کہاں ہے؟ میں اتنی دیر سے کیا پڑھوں؟ علی پڑھ، کمال کر رہے ہیں، علی کہاں ہے مجھے بتائیے۔ میں نے ذکر کیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، عین اللہ، اللہ کی آنکھیں، اذن اللہ، اللہ کے کان، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، سدرت اللہ، اللہ کا سینہ، جنب اللہ، اللہ کا پہلو، ساق اللہ، اللہ کی پنڈلی۔ علی کہاں ہے؟ حیران ہو گئے ہونا، منظر العجائب ہے، پریشان نہیں ہونا۔ علی کہاں ہے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، یہ تو سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اور میرا علی کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ بیت رضوان پہ جو حج کے لیے رکے تھے، رسول کے پلٹنے کے بعد اللہ نے کہا تھا تو پلٹا واپس، اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ کیا حج کریں گے؟ میں نے کلمہ ہی غارت کیا، تیرے عمل سے آگے بڑھ گئے، جو حجت کے عمل سے آگے بڑھے اس کا کلمہ غارت۔ اللہ میاں جانے دے، بڑا مشکل کلمہ پڑھایا، معاف کر دے میرے لیے ماں۔ اچھا ان سے کہتے تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، وہ سب جو حج کے لیے رکے تھے نا، شوقین حج، انہوں نے آ کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایسے ہے نا، بیعت لینے کے لیے جب ہاتھ رکھ دیا جائے تو دوسرا ہاتھ ایسے رکھا جائے۔ رسول اللہ نے ہاتھ رکھا، سب نے آ کے ہاتھ رکھا، اوپر رسول نے ہاتھ نہیں رکھا، دور کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کے علی کھڑے تھے۔ رسول نے علی کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، علی مسکرا کے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آئے، علی نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ آیت آ گئی، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ اچھا میں بھی آپ کو قسم بخدا میں بھی آپ کو داد دے رہا ہوں، آپ کے کیا کہنے ہیں، تاکہ آپ نے جو مجھے داد دی ہے بسم اللہ میں نے وصول کیا، میں آپ کو داد دے رہا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ داد دے رہے ہیں واہ واہ واہ، قبلہ ادھر میرا علی گم ہو گیا ہے، مجھے اپنی پریشانی ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، میرا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟
یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. کون؟ اللہ کی زبان ہے. میرا علی کہاں ہے؟ یہ جتنا آپ سمجھ رہے ہو یہ سب اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی زبان، یہ سب اللہ. ولایت، ولایت آپ کر رہے ہیں، ولایت علی کی ولایت کے لیے لڑ رہے ہیں. او بھولے بندو، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے 2 دفعہ ہاتھ جوڑوں گا، اور یہ تو اللہ کی ولایت ہے. اور زمانے نے ابھی علی کی ولایت دیکھی کہاں ہے؟ علی کی ولایت محمد لے کے آئے گا. آپ سلامت رہو. علی کی ولایت محمد لے کے آئے گا. ابھی کہاں دیکھی ہے؟ یہ تو ولایت بھی اللہ کی ہے. نہیں تو جا کے پڑھ لینا سورہ مائدہ. آیا ولایت، نام ہی آیا ولایت ہے. شروع ہو رہی انما ولیکم اللہ، بے شک. اچھا اس کا ترجمہ کر دو، انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا. ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. اللہ کی محبت میں اللہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے لوگ. عربی کیا کہہ رہی؟ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ. پہلے ولی ہے پھر اللہ ہے. انما ولیکم، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی. ایمانداری سے ترجمہ کرو، انما ولیکم، بے شک تیرا ولی اللہ ہے. تو پھر ولی کون ہوا؟ اللہ. تو پھر ولایت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو پھر ولایت علی کہاں ہے؟ یہ تو ولایت الہیہ ہے. مر گیا. مجھے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے مقصر کے لیے، مر گیا مقصر. یہ تو ولایت الہیہ ہے. کتنا پاگل ہے، اللہ کی نماز سے اللہ کی ولایت کو نکال کے خوش ہو رہا ہے. زندہ باد. ایک ایک ہاتھ زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے حیدری. ابھی تو علی نے کچھ دکھایا ہی نہیں. انہیں پھٹے وہ بھی علی کے لیے. ابھی تو علی کا چہرہ، میرا چہرہ کب دیکھا آپ نے؟ جب میں آ گیا پتا چلا آپ کو. شکر ہے جیسا بھاگ گئے. اس سے پہلے کیا تھا بھائی؟ اس سے پہلے کسی نے تصویر دیکھی ہوگی، اچھا یہ ہے جیسا. اچھا کسی کو تصویر بھی نہیں دیکھی، اس نے اشتہار پہ دیکھا، نام لکھا ہوا تھا موسیٰ حیدر. اچھا یہ پڑھیں گے. جس کو کوئی تعارف نہیں تھا اس کو کم از کم نام کا تعارف تھا. بندہ کتنا امیر ہے کیسے اندازہ لگاتے ہو جائیدادیں دیکھ کر؟ بندہ کتنا غریب ہے کیسے اندازہ ہے؟ کچھ نہیں بیچارے کا. جس کے پاس کچھ نہیں ہو اس کے پاس نام تو ہوتا ہے نا بیچارے. ایک اپنا نام تو سب کے پاس ہوتا ہے. جو کہہ سکے یا کچھ نہیں ہے، بس ایک نام ہی ہے میرا، میرے خاندان میں میرے بڑوں کی، میری اپنی جو کمائی، وہ میرا ایک نام ہے. آپ امیر المومنین کہتے رہو، میں اس غربت میں نہیں کہہ رہا. یہ غربت کون سی ہے آپ کو کیا پتا؟ میں اس لیے بتا کے کہہ رہا ہوں. آپ امیر المومنین کہتے رہو. علی اتنا غریب ہے، علی کا تو اپنا نام بھی نہیں ہے. پہلے سوچو میں نے کہا کیا ہے. علی کا تو اپنا نام بھی نہیں ہے. آپ عمارت کیسے گنتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں؟ یہ جو آپ نے سب دیکھا سب اللہ کا ہے. علی امیر ہے غریب ہے یہ تو سوال ہی نہیں. کیوں؟ یہ تو تب ہوگا جب علی کا پتہ چلے گا. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ راز ہے. آج اتنا بیان کروں گا کہ عنوان کا حق ادا ہو جائے. خوش تم بڑے ہوگے یہ مجھے پتا ہے. میری نظریں ابھی دیکھ رہی ہیں، تم میں سے کئی کھڑے ہو کے عشق علی میں دھمالے ڈالو گے، لیکن چند منٹ بات سوچنا، پتا چلا یا لگ پتا گیا؟ یہ بات میں سوچنا. میں عنوان کا حق ادا کروں گا. علی تو یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے. چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ. اس علی کا تو کچھ نام بھی کہاں علی کا اپنا ہے؟ نام بھی اس کا ہے، اسی نے نام دیا نا. تو علی تو وہ ہے. تو پھر یہ
تو پھر یہ اب مجھے انصاف سے ذرا بتاؤ، سوچ کر میری مدد کرو، قسم خدا کی مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ، چھپا ہوا کون ہے؟ شاباش شاباش، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ او جیو او جیو، جب تک دل ہے مل کر حیدر حیدر۔ آپ جیو، چھپا ہوا کون ہے؟ چھپا ہوا کون؟ چھپا ہوا تو اللہ ہے۔ ہوشیار، دھیان سے رک جاؤ، دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے اگر کفر ثابت ہوتا تو ہم تو 1400 سال کے سند یافتہ کافر چلے آ رہے ہیں، لیکن کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے، واجب الوجود ہے۔ اللہ نے ایک ایک کر کے گنوا دیا، رسول نے بتا دیا ایسا، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، مجبوری میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ رسول نے بھی کیا، ورنہ مجال نہیں ہے۔ رسول نے بھی جہاں لکھ رکھا وہ دیکھ ایسا۔ کاش اے ربی تو مجھے مل، میں تیرے قدموں کو چوموں، قسم سے کیا سوال لے کے آیا تھا وہیں بیٹھا ہے۔ رسول نے جب کہا نا ایسا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ایسے گردن موڑ کر علی کی طرف دیکھا، رسول نے کہا ایسا ایسا، تو خلاصہ مل گیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں سے گوندھا۔ کیسے ہاتھ؟ ایسے۔ سمیع و بصیر، آنکھیں کان کیسی؟ ایسی۔ چہرہ کیسا؟ ایسا۔ روپوں کی کیسی؟ ایسی۔ بس یہاں دیکھتا جا، یہی کمال علی ہے۔ اور کفر کے فتوے لگانے والوں، اللہ غیب الغیوب واجب الوجود، اگر علی دکھا دکھا کر نہ چھپائے، نہ غیب الغیوب رہے، نہ واجب الوجود، کمال ہو گئی ہے۔ ابھی بھی سوچتے ہو زیدی ولایت پڑھتا ہے؟ ارے نا 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 نا، میں توحید پڑھتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں توحید پڑھتا ہوں، اب نتیجے میں تمہیں ولایت سنائی دے تو میرا قصور نہیں ہے، اب یہ توحید کا کمال ہوگا۔ میں تو یہی بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو باتیں ہو گئی ساری، ٹھیک ہے، بڑا کمال ان کے آپس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ۔ جیسے میں کل کہہ رہا تھا، علی رسول نے کہا تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے سوائے تیرے میرے، ان کی آپس کی بات ہے، آپس میں رہنے دو، کون کیا کہاں کیسے کب کسی کو نہیں پتا، انہی کو پتا۔ جو یہ بتا رہے ہیں وہ سن لو، جو یہ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جاؤ، جو یہ دکھا رہے ہیں وہ دیکھ لو، جو یہ چھپا رہے ہیں اس کا تقاضا مت کرو۔ جب کہیں پوچھو تو پوچھ لو، جب کہیں خاموش تو چپ ہو جاؤ، جب کہیں ٹھہرو ٹھہر جاؤ، جب کہیں چلو چل پڑو۔ اسی کا نام اطاعت ہے۔ انہوں نے جو چھپایا وہ دیکھنا نہیں، اور جو یہ دکھا رہے ہیں اسے چھپانا نہیں۔ اوہو میں کچھ کہہ گیا، جو یہ چھپا رہے ہیں اسے دیکھنا نہیں، اور جو انہوں نے دکھایا اسے چھپانا نہیں۔ اسی کا نام ہے عقیدہ۔ اب کر دوں خلاصہ، مجھے نہیں پتا غیب کون ہے، لیکن میں تو تلاش میں ہوں۔ قسم بخدا مجھے میرا علی دکھا دو، اور مجھے میرا علی دکھا دو۔ یہ تو میں ہاتھوں پہ گیا، ید اللہ میں کل کہہ چکا ہوں ذات ہے ید اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ قرآن میں اب کیا کروں، اس نے ایک ایک کر کے اعضاء گنوائے ہیں نا، تو بس ان کو میں ایز اٹ از یہاں پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آنکھوں پہ گیا عین اللہ، میں نے سارا دیکھ لیا، ہر طرف اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا یہ تو سب اس نے لے لیا، حتیٰ کہ بیٹے علی کے مباہلے میں وہ بھی ابنانا۔ میں کہاں جاؤں یا علی، بیٹے علی کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ میں نے اس طرف قصر توحید پر نظر کی تو جو حرم علی ہے حجاب اللہ،
میرا علی کہاں ہے؟ میں تڑپ رہا تھا کہ ایسے میں مکے میں خطبہ عباس کے بعد عباس کو اپنی اوٹ میں چھپاتے ہوئے حسین نے کہا تم میں کون ہے جو علی دیکھنا چاہے وہ عباس. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. کون ہے تم میں سے جو علی دیکھنا چاہے؟ بادشاہ کی بڑی طویل یہ خطبہ ہے، حدیث اس کو میں کیا کہوں، اتنا طویل ہے کہ خطبہ ہے. ایک ایک کر کے کہا تم میں سے کون ہے جو محمد دیکھنا چاہے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے بھائی حسن کو دیکھنا چاہے؟ تم میں ایک ایک نام لیتے گئے، اولاد میں سب کے نام لیے. تم میں سے کون ہے جو اس کو دیکھنا چاہے جو آنے والا ہے؟ میں ہاتھ اٹھا کے گواہی حسین میں کہہ رہا ہوں، حسین نے یہی لفظ ایسے کہے. ابھی حسین بادشاہ کعبے میں موجود ہیں اور قائم کے لیے کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے وہ جو اسے دیکھنا چاہے جو آنے والا. علی کے لیے کہہ چکے جو علی دیکھنا چاہے وہ عباس کو دیکھے. اور پھر کہا تم میں سے جس نے محمد کو دیکھا گویا ہم ہیں اس کے نمائندے وجہ اللہ. اس نے محمد کو نہیں، اس نے وجہ اللہ کو دیکھا. جس نے علی کو دیکھا وجہ اللہ، اللہ کو دیکھا. ایک ایک کر کے کہتے رہے جس نے انہیں دیکھا اللہ کو دیکھا. سائل نے کہا مولا اور اگر آپ کو دیکھنا چاہیں؟ کہا اگر ہمیں دیکھنا چاہو فردن فردن تب بھی عباس کو دیکھو، اور اگر چاہو کہ وحدت آل محمد کو ایک جگہ دیکھو تو بھی عباس کو دیکھو. یہ ہے حسین کا عباس، یہ ہے حسین کا عباس. اب اس حسین کے عباس کی اگلی منزل میں کل کہ عبادت تو عبادت ہے، لیکن عبادت کی عبادت کیا ہے یہ کل بتاؤں گا. عبادت کی 60,000 کم و بیش تعداد ہے ان خطوں کی جو کوفے سے آئے تھے حسین کے پاس. یاد رکھیے گا کتنی کم و بیش. آپ کو الگ الگ فگرز ملیں گی، بٹ میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ اگر ریسرچ کریں تو ان دا اینڈ آپ یہی کہیں گے 60,000. اب اگلی بات بتاؤں کہ پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، اب میری زندگی کا خلاصہ استاد پکا ہے میرا، اس لیے ریسرچ والی تھوڑی سی عادت ہے. اس وقت کوفے کی آبادی لگ بھگ 20,000 نفوس پہ تھی. 20,000 آبادی، 60,000 خط. پتہ کیا چلا؟ ہر بندے نے ایک سے زیادہ بار خط لکھا تھا. اور ظاہری بات ہے وہ 20 کے 20,000 سارے حسین کے چاہنے والے تو نہیں تھے، دشمنان آل محمد بھی تھے. اب آپ ان کو مائنس کریں تو پھر دیکھ لیں کتنی لوگ رہ جائیں گے. 15 10 12 وہ فگر اب آپ خود کاؤنٹر چیک کر لیں. تو 60,000 خط، ہر بندے نے 5 5 8 8 10 10 بار سب نے خط لکھے تھے. کیا سب نے خط لکھا؟ میرے گھر کو آگ لگا دی ابن زیاد نے، مولا حسین آپ آ جائیں. میرے بچوں کو مار دیا، مولا حسین آپ آ جائیں. اس نے قید کر لیا میرے باپ کو، مولا حسین آپ آ جائیں. یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے ابن زیاد ملعون، مولا حسین آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. پھر اگلا خط، مولا ابھی تک آئے کیوں نہیں آپ؟ پھر اگلا خط، مولا جلدی آ جائیں نا. پھر اگلا خط، مولا جلدی آئیں. پھر اگلا خط، اور جلدی آئیں. پھر اگلا خط، مولا ابھی آ جائیں. بار بار یہی خط لکھے جا رہے ہیں. میں کچھ کہہ گیا، پتہ نہیں آپ سمیٹ رہے ہیں یا نہیں. 60,000 خطوں میں یہی تھا، مجھ پر یہ ظلم ہو گیا، آپ آ جائیں.
مجھے قسم ہے وہ 60,000 خط والے وہیں کوفے میں ہی رہے. حسین تو آ گئے تھے. یہ کربلا کوفے سے کتنی دور ہے؟ وہ تو روک لیا گیا وہاں پر تو حسین رک گئے ہیں، لیکن کتنی دور ہے؟ اب اتنے خط لکھنے والوں نکلو نا کوفے سے، بلا رہے تھے. آ گیا حسین، اب آ جاؤ. یہ جتنے اپنی مصیبتوں کے لیے حسین کو بلا رہے تھے نا، ان میں سے کسی ایک کو نصیب نہیں ہوا حجت کے آنے پر حجت کی نصرت کرنا. کیوں؟ حجت کو اپنے لیے نہیں بلاؤ، حجت کو جب پکارو حجت کے لیے پکارو. اور مولا میرا ایک مرا سارے مر جائیں، لیکن بادشاہ تیری رضا مقدم ہے. جب تو بہتر جانے تب آ. مولا میں مر جاؤں تو میری موت کون سا تیرے اور میرے بیچ حائل ہو سکتی ہے؟ مولا جب تو نے آنا ہو تب آ. دلیل چاہیے تو پھر لاؤ. جس نے خط لکھا وہ نہ پہنچا حسین تک، اور جس نے خط نہیں لکھا تھا اسے حسین نے خود خط لکھ کے بلایا. حبیبا میں پورے ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پل باندھ کے آ گیا میں اس منزل سے یہاں تک. کوئی دکھا دے مجھے 60,000 میں ایک خط دکھا دے حبیب ابن مظاہر. نہ نہیں لکھا. کیوں؟ حبیب جانتا تھا کہ حسین کی مشیت ہی مشیت الہیہ ہے. جب حسین بہتر سمجھیں گے تب آ جائیں گے، اور جب حسین آ جائیں گے تو پھر جب موت میرے اور اس کے بیچ نہیں آ سکتی تو یہ ابن زیاد کی کیا اوقات ہے. نہیں لکھا. بھئی ایک اور تھا جس نے نہیں لکھا، وہ بھی ایسا ہی کوئی یقین رکھتا تھا، لیکن کیونکہ تلوار پہ زور تھا اس کا تو قید خانے میں ڈال دیا گیا. وہ بھی مشیت الہیہ تھی، لیکن اس کا نصیب کیا تھا؟ اس کا نصیب تھا حسین کے ساتھ جہاد. مختار کا نصیب ہوا حسین کے لیے جہاد. لیکن ایک اور کمال ہے، یہ خط جب آئے نا تو ابھی مکہ سے نکلے ہیں حسین. اچھا میری کوشش تھی آج بات کیونکہ اس منزل تک چلی گئی کہ وقت نہیں ملا، لیکن کل بھی کیونکہ طفلان سرکار مولا مسلم بادشاہ ان سے منسوب ہے اور انہی کے شہزادوں کے شبیہات کی برآمدگی بھی ہے، تو کل انشاءاللہ میں حسین بادشاہ کا جو احرام توڑنا ہے نا یہ میں ضرور انشاءاللہ، اور اگر کہیں خطابت کی روانی میں بھول بھی رہا ہوا تو شکر بھی آپ مجھے یاد کرائی. کل انشاءاللہ میں ضرور، کیونکہ ربط رکھتا ہے وہ اس سے، اور یہ جاننے کا آپ کا حق ہے اس عنوان میں رہتے ہوئے بھی کہ وہ کیا راز ہے کہ حسین نے احرام توڑے. جیسے حسین نے احرام توڑے حسین بڑھے. ابھی پہلی منزل تھی، پڑاؤ کیا، پڑاؤ کر کے حسین نے خیمے لگوائے، اور اپنے خیمہ الہیہ میں حسین بادشاہ نے سب کو جمع کیا. سارے بنو ہاشم کے جوان بیٹھے. حسین بادشاہ نے کچھ خط پڑھے، کہا کوفے سے بار بار خط آ رہے ہیں اور کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں. اب یہاں پر بہت غور سے 2 سے 3 جملے ہیں، لیکن ان جملوں کو بس آپ سن لیجئے گا. مجھے نہیں پتا یہ واہ ہے آ ہے کون سی منزل ہے، لیکن سن لیجئے گا. اور اس میں حسین بادشاہ نے جو لفظ کہے ہیں نا یہ ضرور سنیے گا. حسین نے کہا کوفے سے بار بار مجھے خط آ رہے ہیں، کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں. یہ کہہ کے حسین نے کہا حسین چاہتا ہے حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے کوفہ جائے. میں ایک جملے میں پورا مسلم پڑھ رہا ہوں. حسین بادشاہ نے کہا حسین چاہتا ہے حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کر کوفہ جائے. جملے کا وزن اتنا تھا جوانان بنو ہاشم بیٹھے رہے. اس جملے کے وزن نے کسی کو نہیں اٹھنے دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس جملے کا وزن اپنی جگہ. لیکن 2 محراب ایسے تھے جو دونوں جانب سے بلند ہونے شروع ہوئے، ایسے بلند ہوئے کہ ایک ساتھ بلند ہو کے کھڑے ہوئے. دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ جوڑے، ایک تھے عباس اور ایک تھے مسلم ابن عقیل. دونوں نے ایک زبان سے کہا مولا یہ حسین بن کے
جانے والی بات سے ہم حسین کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن آپ کے غلام کی حیثیت سے مولا حکم ہم جائیں گے۔ سوچو جملے کا وزن خدا اور مسلم، اور یہاں پہ حسین بادشاہ نے دو جملے کہے اور ان دو جملوں پہ کچھ وضاحت بھی کی ہے۔ اگر میں ایک جملے کی وضاحت میں گیا تو مجلس بھی کم ہے، میں صرف حسین کے جملے بتا کے آپ کے ایمان و عقیدے کی نظر کر رہا ہوں۔ دو زبات کھڑی ہیں، مولا عباس، مولا مسلم۔ حسین نے پہلے مولا عباس کی طرف دیکھا اور مولا عباس کی طرف دیکھ کے کہا عباس کوفے جانا چاہ رہے ہو؟ کہ مولا آپ نے کہا تھا، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوفے والے بلا رہے ہیں آپ کو، تو غلام کے ہوتے آقا پیش قدمی کرے، یہ میرے لیے مناسب نہ ہوگا، آپ کا حکم۔ بادشاہ نے بہت کم ہوا ہے زندگی میں، جانے کتنے عرصے کے بعد آنکھ بھر کے عباس کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کر کہا عباس انت حریمی، عباس تو میرا حرم ہے اور مشکل وقت میں حرم میں پناہ لی جاتی ہے، عباس مجھ سے میری پناہ کو دور نہ کر۔ اسے ایک جملے میں قیامت ہے، مجھ سے میری پناہ کو دور نہ کر، عباس تو میرا حرم ہے، حرم۔ حسین حرم خدا ہے، عباس حرم حسین۔ اب خاموش ہے عباس، کیا کرے؟ اب مڑے ہیں میرا بادشاہ، اور یہاں کمال کمال، میں براہ راست اس کو اردو میں آپ تک بڑی جلدی پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میرے بادشاہ نے دیکھا مسلم کی طرف، کہا مسلم مسلم تو میرا خیمہ ہے۔ آپ نے سن لیا ہے، میں ایک جملہ آج کیونکہ اس بادشاہ پر ہے، یہاں سے ہی میں عبادت کا آغاز، مسلم تو میرا خیمہ ہے، یعنی مسلم کا لقب کیا ہوا؟ خیمہ حسین۔ مسلم کو کہا تو میرا خیمہ ہے۔ مسلم کون ہوئے؟ حسین کا خیمہ۔ اب آپ میری زبانی سنو، آپ کی مرضی ہے، ورنہ اگر یقین محکم چاہتے ہو گھر جا کر زیارت ناہیہ اٹھانا، زیارت ناہیہ پڑھنا، اس میں تیرے وقت کا امام حسین پر سلام کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک مقام پر پہنچ کے تیرے وقت کے امام نے بتایا کہ اس امت نے حسین کے خیمے کے ساتھ کیا کیا، بس جو حسین کے خیمے کے ساتھ ہوا عزاداروں وہ ویسے ہی مسلم کے ساتھ اجر و قوم ملا، وہ ویسے ہی مسلم کے ساتھ ہوا۔ سلام ہو سلام ہو حسین پر جس کے خیمے کو پھاڑ دیا گیا، سلام ہو اس حسین پر جس کے خیمے کو تاراج کیا گیا۔ نہیں اور سنو گے تصور میں اب لے جانا، سلام ہو اس حسین پر جس کے خیمے پر گھوڑے دوڑائے گئے، سلام ہو اس حسین پر جس کے خیمے کو آگ لگائی گئی ہے۔ عزادارو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، تقابل نہیں، حقیقت میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ظاہری طور پر فجر سے لے کر عصر تک کربلا میں جنگ ہوئی ہے، تو میں ظاہری وقت بھی سامنے رکھوں نا تو جتنی دیر کربلا میں 72 لڑے ہیں، کوفے میں اتنی دیر اکیلا مسلم۔ اب یہ میں شجاعت مسلم بیان کر رہا ہوں، آپ کو ایسا لگے گا نہیں میں مظلومیت بیان کر رہا ہوں، یہ خلاصہ میں کروں گا بس 2 سے 3 منٹ کی اور آپ کی عبادت ہے، لیکن میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مسلم۔ کیوں دھیرے دھیرے بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فرض سمجھو یا حق، تم جس زمین پر بیٹھے ہو نا، لاہور میں ہوتے ہوئے تم پر کئی گنا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جب بھی مسلم کا ذکر ہو کم از کم اتنی اونچی آواز میں رونا کہ
کہ مسلم کے حرم تک تو آواز جائے. کم از کم ایسے گریا کرنا کہ لاہور والی ملکہ تجھ پہ راضی ہو نا. ہاں آزادارو، اتنی دیر مسلم اکیلا لڑا ہے. کیا شجاع تھا مسلم. مدینے سے چلے ہیں نا تو عباس کہہ رہے تھے مولا جانا ضروری ہے. حسین خاموش رہے کہ کہہ دوں گا تو عباس اگلی بات نہیں کر سکے گا. حسین کی خاموشی دیکھ کر کہا مولا اگر کوئی سبب بن سکتا ہے تو کوفے تو پھر مدینے کو ہی اپنا قصر بنا لو اور مدینے کی 4 کونوں پر مولا ہمیں کھڑا کر دو. کس کس کو؟ مولا ایک کونے پر مجھے کھڑا کر دو، ایک کونے پر مسلم کو کھڑا کر دو، مولا ایک کونے پر عبداللہ ابن جعفر کو کھڑا کر دو، اور مولا ایک کونے پر سید سجاد. عباس نے سجاد کو شجاعت میں کہاں رکھا دیکھ رہے ہو. اور مسلم یہ 4 ایسے ہیں مولا پھر یزید کو پیغام بھجوا دو جتنی فوج لانا چاہے لے آئے. اگر کم پڑے تو روئے زمین کے سارے انسانوں کو لے آئے، کم پڑے تو سارے جنات بھی اس کی اطاعت میں دے دو مولا. اگر کوئی مدینے کی فصیل چھو بھی پایا تو مولا پھر مجھے علی نے مانگا کیوں تھا. نہ جانا میرا مولا. اب بولا ہے بادشاہ عباس جانا ضروری ہے. عباس اور آپ دیکھو عباس نے جو کام کیا تو مشیت حسین نے. اچھا عباس تو نے حسین کو بتا دیا تو مسلم عبداللہ سجاد ٹھیک ہے تو پھر دیکھ عبداللہ آپ مدینے میں رہو، مسلم آپ کوفے جاؤ، عباس کربلا آؤ، سجاد شاہ. اجرکم من اللہ. مولا یہ سینے سلامت رہے ہمیشہ. حسین نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے مولا تیری رضا پہ راضی ہے. کیا ہوا؟ آئے نا مسلم. کیسے؟ مسلم تیاری کرو. آپ نے جانا ہے. مسلم تیاری کے لیے آئے خیمے میں. اپنے حرم کو کہا میں عازم سفر ہوں، کوفے جانے کا حکم ہوا ہے، میں نے جانا ہے. بس اتنا کہنا تھا. 2 شہزادے آئے. بابا ہم بھی ساتھ چلیں. جانتے ہو مولا نے کیا کہا؟ حرم کی طرف دیکھ کے کہا ابھی تو ماں کا لاڈ بھی پورا نہیں ہوا. کل پڑھوں گا تفصیل لیکن آج روانگی سنو. ابھی تو ماں کا لاڈ بھی پورا نہیں ہوا، بس اتنا کہنا تھا کہ ماں نے عباس کی بہن ہونے کا کیا کمال حق ادا کیا. کہا نہیں یہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لے جائیں. والی آپ حکم حسین پر جا رہے ہیں، میں اپنی اولاد حکم حسین پر قربان کرنا چاہتی. آپ لے جائیں. تیار کرنا شروع کیا. شہزادوں ساتھ لیے. کل پڑھوں گا شہزادوں کی تیاری. ساتھ لے کے کوفہ آئے. اب کیا ہوا آپ جانتے ہو. حسین نے نامہ لکھ کے دیا تھا. میں نے پہلے نہیں پڑھا، میں مصائب میں ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں. تفصیل میں پڑھ چکا ہوں. کیا نامہ لکھ کے دیا؟ کوفے والو تم حسین کو بلا رہے تھے، میں اپنے بھائی مسلم کو تمہاری جانب مبعوث کر رہا ہوں. یہ لفظ حسین نے لکھا ہے، یعنی بھیج رہا ہوں. تم مسلم کے ہاتھ پر یہ سمجھ کر اس یقین سے بیعت کر لو کہ یہ مسلم کا نہیں حسین کا ہاتھ ہے. یہی جا کر مسلم نے سنایا. یہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا. بڑی جھوٹی بیعتیں آئی ہیں. ایک صلاۃ کا قیام بھی کروایا. پہلی تکبیر پہ مسجد بھری ہوئی تھی، آخری تکبیر پہ مسجد خالی تھی. کوفے میں اکیلا رہ گیا ہے اب مسلم. عزادارو اس اکیلے مسلم کو کنیز ملی ہے اس گھر کی. جانتے ہیں نا، سنا ہے واقعہ آپ نے. مجھے اس سے گزر کر گھر آئیں. جو خدمت کرنا تھی وہ خدمت کی ہے. رات کا وقت جب صبح ہونے لگی ہے، اب باہر فوجوں کے جمع ہونے کی آواز.
زنجیروں کے کھنکھنانے کی آواز، تلوار کے جھنکنے کی آواز، وہ سب آوازیں سن کر لباس حرب پہنا مسلم نے تلوار اٹھائی، باہر جانے لگے۔ کنیز آل محمد سامنے آ کے کہتی ہے مولا نہ جائیے، اس ایک لفظ نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے عزادارو، کہا نہ جائیے۔ مسلم نے یہ کہہ کے ہٹایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہاں کوفے کے یہ بے غیرت آل محمد کی کنیز کے گھر اس کے پردے کو تاراج۔ میں کہوں گا مولا ابھی چند دن گزرے گے، یہی کوفہ ہائے غیرت سچا۔ علمان علمان بس عزادارو، مولا مسلم باہر آئے، کمال جنگ ہے، سارا دن جنگ ہے، تنگ گلیوں میں جنگ لڑنا یہ مسلم کا ہی کام تھا، خالی تلوار سے نہیں ہاتھوں سے جنگ کی ہے۔ ایسے گریباں میں ہاتھ ڈال کے مسلم اچھالتے تو گلی کی اس طرف سے چھت کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری جانب جا کے گرتا، علی کی طرح بیچوں بیچ کاٹتے رہے ہیں۔ 5,000 5,000 کی ٹولیاں آتی رہی ہیں، 10,000 کی ٹولیاں آنے لگی۔ ابن زیاد نے کہا وائے ہو تم پر بے غیرت ہو، میں نے تو ایک کو پکڑنے بھیجا تھا، وہ ابھی تو حسین کتنے لا رہا ہے، کہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، مسلم سے جنگ ہے۔ اس بے غیرت نے کہا پھر ایسے قابو نہیں آئے گا، دھوکے سے گرفتار کرو۔ ارے کیا دھوکہ دیتے سفیر الہیہ کو، مسلم نے خود چاہا کہ اب حسین کی مشیت کے آگے تسلیم ہو جائے۔ ایک خندق کھودی گئی، مسلم نے خود کو خندق کے حوالے کیا۔ اب کیا تھا، گرفتار کیا گیا مسلم کو، اس ہاتھ میں بھی زنجیر ہے، اس ہاتھ میں بھی زنجیر ہے، 20-25 یہاں سے کھینچتے ہیں، 20-25 یہاں سے کھینچتے ہیں، یہاں کمر میں لنگر ڈال کے زنجیروں سے کھینچا ہوا ہے۔ اب سمجھ رہے ہوگے تم کہ مسلم ہے کون، انداز کیا تھا۔ جیسے جیسے دارالامارہ قریب آتا، مسلم صرف اپنے بدن میں ہلکی سی جھرجھری لیتے، ادھر والے جو پکڑے تھے آگے جا کے گرتے، ادھر والے پیچھے جا کے گرتے۔ جیسے جیسے دارالامارہ قریب آتا گیا، دارالامارہ کے اندر داخل ہوئے، مولا نے زنجیروں کو ہلانا شروع کیا، وہ منہ کے بل گرنا شروع ہوئے۔ بتا رہے ہیں طاقت کسے کہتے ہیں اور قوت الہیہ کیا ہے، ابھی بھی ڈر۔ اب وہ بات شروع ہوئی ہے جو میں بیان کیے بنا شہادت مسلم نہیں پڑھتا ہوں۔ پہلی بات ہوئی، جان بوجھ کے کہا گیا، اس بے غیرت نے کہا امیر کو سلام کر، اس نے تو کہہ دیا انداز مسلم، ہاں انداز مسلم دیکھنا، اس نے تو کہہ دیا بلا تشبیہ۔ جب کہا نا امیر کو سلام کر، مسلم نے طائرانہ نظر پورے دربار پہ ڈالی، کہا میں تو یہاں کسی امیر کو نہیں پاتا، یہاں تو کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر فقط حسین ہے۔ عزادارو عالم تصور میں سوچ لینا، قسم بخدا یہی وقت تھا جب حسین کی ماں نے دعا کی، مسلم تو نے دشمن کے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا، میرا وعدہ ہے قیامت تک لوگ حسین کو غریب کہیں گے، تجھے امیر۔ آج بھی امیر مسلم، آج بھی غریب حسین، لیکن حق ادا کیا ہے، کہا یہ خارجی ہے، اگلی جرت کا اظہار کیا ہے، اسے کہتے ہیں جرت اظہار حق، اور ادا کیا ہے یہ مسلم نے۔ کہ دیکھو خارجی آیا ہے، مسلم نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو، میں خارجی نہیں ہو سکتا، خارجی تو تو ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنے گلے میں اپنے امیر علی بادشاہ کی بیعت و اطاعت کا توق پہنا ہے، میں نے تو یہ توق نہیں اتارا، میں تمہاری گردنوں سے یہ توق اترا دیکھ رہا ہوں۔ خارجی وہ ہوتا ہے جو بیعت کا توق اتار کر
کسی اور کی بیعت کر لے، میں آج بھی علی کی بیعت میں ہوں، اور تم نے علی کی بیعت توڑ کے اللہ سے جنگ کی ہے، خارجی تم ہو۔ اسے کہتے ہیں جرأت اظہار حق۔ اگلی گستاخی اس سے بڑی ہوئی، جواب آخری اس سے بڑا تھا۔ میں نے کہا نا، یہ پڑھے بغیر میں مسلم کی شہادت نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جو گستاخی ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جواب کمال تھا۔ اس لعین علی بادشاہ کے لیے کوئی گستاخی کی، چاہتا تھا کہ مسلم یہاں غصے میں آ جائیں اور کچھ ایسا کریں جس کو وہ بہانہ بنائے۔ مسلم غصے میں نہیں آئے، الٹا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں تو نہیں جانتا، اگر کوئی باولا پاگل کتا رات کے پچھلے اندھیرے میں کسی ویرانے میں چاند کی چاندنی کو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھونکے تو چاند کی چاندنی کو فرق نہیں پڑتا، لوگ کتے کو پاگل کہتے ہیں۔ یہ ہے جرأت اظہار حق، اور یہ روش ہے، میں پھر نام لوں گا میرے استاد محترم کی، میں نے ان سے زندگی میں جب بھی مسلم سنا، جرأت اظہار حق کے بعد سنا، تلوار سے نہیں، اصل جنگ یہ لڑی ہے مسلم نے۔ یہی وجہ تھی، اب سمجھو گے تم، یہی وجہ تھی کہ پھر مسلم کے ساتھ جو بعد میں کیا گیا ہے، حکم دیا جاؤ لے جاؤ شہید کر دو، دارالامارہ کے بام پہ لے کے گئے ہیں۔ اب عالم کیا ہے؟ کیا ہے عالم؟ رخ کیا ہے بازار کی طرف اور کہا، کوفے والو اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے تھے، دیکھو تم سب عید کی تیاری میں ہو، اگر تم میں سے کسی کو ملے یتیم سمجھ کر مدینے واپس بھیج دینا۔ عزادارو بس یہ وصیت کی ہے، اور وصیت کر کے اب رخ کیا ہے اس جانب جہاں حسین کو سفر میں پاتے ہیں۔ اور آج بھی تم سنت ادا کرتے ہو نا، ہر مجلس کے بعد آج بھی کرو گے، یہ سنت مسلم ہے۔ ایک بار مسلم نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ چلتا ہوا قافلہ، چلتا ہوا مرتجے سے حسین نے روکا، قافلہ آگے گیا، تھوڑی دیر گزری تھی، حسین سے وعدہ کیا تھا بہن نے، میں تیری عماری کو نہیں چھوڑوں گا۔ حسین کی بہن نے عماری سے پردہ ہٹایا، نہ حسین ادھر ہے نہ حسین ادھر ہے۔ اب بی بی پریشان ہوئی، میرا بھائی کہاں ہے؟ اسی وعدے پہ تو ساتھ آیا تھا، تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ آواز دے کے کہا، عباس۔ جیسے عباس کو آواز دی، قافلہ رکا، عباس میرا حسین۔ اب عباس نے مڑ کے دیکھا، قافلے سے پیچھے مرتجس پر بیٹھا، رکاب سے قدم نکلے، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، روتا جاتا ہے، قریب آ کر خود کو اتارا رہوار سے، حسین کے قدموں کو چوم کے کہتا، مولا میں تو کہتا تھا مدینہ نہ چھوڑ۔ بادشاہ اب قافلے سے پیچھے رک رک کے رو رہا ہے، ابھی بھی حکم دے۔ کہا نہیں عباس، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ کہا مولا پھر؟ کہا اکیلا رہ گیا میرا مسلم۔ اب کر رہا بات، اب اکیلا رہ گیا میرا مسلم۔ بس اتنا کہنا تھا۔ عباس تڑپے ہیں، قسم پہ خدا۔ ہاں کتنے رشتے ہیں عباس کے؟ بھائی ہے سو الگ، ہاں ظاہری طور پر فن عرب جو ہے وہ مسلم کے ساتھ مل کر ہی تو سیکھی ہے نا، سو وہ الگ، اور بہن کا سرتاج سو وہ الگ۔ کتنے رشتے ہیں، اب تھر تھر کپ کپی تاری ہے، اللہ جانے جلال سے ہے یا کس وجہ سے ہے۔ مولا ایک احسان کر اپنے غلام پر، بول عباس، مولا مجھے کوفے جانے کی اجازت دے۔
عباس تو وعدہ کر کے چلا تھا میرے سے، تو جلال حیدری کا اظہار نہیں کرے گا۔ ایک بار یہ موقع تھا جہاں ایسا کیا، ایک بار اپنی تلوار اٹھائی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا حسین کو دے کے کہتے مولا لے تلوار رکھ لے۔ مولا نے ہتا، مولا جانے دے۔ عباس کیسے جانے دوں تمہیں؟ نہیں، کہا مولا میں نہیں لڑنے جا رہا، بادشاہ بس ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر کے آ جاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا مولا دارالامارہ کا بام کجا، میرا بھائی مسلم کجا۔ اب حالت پتہ عباس کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بے غیرت کا ہاتھ مسلم کی زلفوں میں ہے اور مسلم کے سر کو دارالامارہ سے نیچے ایک بار تلوار کا وار مسلم کے گردن پہ۔ کا مولا اس بلندی سے میرا مسلم زمین پہ آئے گا، مولا مجھے ان بازووں پہ لے لے دو۔ کا مسلم کیا سمجھا باز تو نے؟ ذرا نیچے دیکھ، اب جو دیکھا حسین کی ماں دارالامارہ کے نیچے۔ آ جا اور میرا مسلم حوصلے سے، اور میرا مسلم آ جا۔ میں آ گئی عزادارو، مسلم زمین پہ آیا، مسلم کے قدموں میں رسیاں باندھ کے گھوڑ سوار جس گلی میں مسلم جنگ کرتا رہا، وہاں گلیوں میں مسلم کا لاشا ایک دو دن نہیں 3 دن مسلم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور پھر کیا ہو گئی کربلا؟ قافلہ توحید جب کوفے داخل ہوا، علی کی بیٹی نے اپنا سارا چوبے محمل پہ اتنی زور سے مارا، سر شکافتا اور پکار کے کہتی ہے سجاد کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے، 1 مہینہ ہو گیا مسلم کا لاشا آج بھی لٹکا